بہت مختصر سا وقت ہے اور اسی میں ہی وہ 1 گھنٹہ گزر جاتے تھے، وقت کے شکوے میں ہی۔ میں نے نہ خطبہ پڑھا ہے نہ آیت کی تلاوت کی ہے۔ ذاکرین کافی موجود ہیں، میں کیونکہ رحمت بھٹی صاحب نے حکم دیا، میری ذمہ داری لگائی، جتنے معزز مہمان مجلس اعلیٰ میں کہیں سے بھی حاضر ہوئے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ شکریہ بہت چھوٹی لفظ ہے، کیونکہ ہمارے پاس شکریہ ہے، اجر اس شہزادی کے پاس ہے۔ میں فقرہ پہلا کہنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد 2 فقرے اور میں آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس شکریہ ہے، اجر اس شہزادی کے پاس ہے جو اپنی چادر تان کے معراج کروا دیتی ہے۔ آپ جی جی بسم اللہ، حاضری بھی ہو گئی آپ کے چہروں کی۔ جی مالک صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ چونکہ ہر مومن اپنی دعا خود مانگ رہے تو میں اجتماعی دعا ہے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھنا کہ مجلس اعزا ماتم زنجیر زنی کما، اس اذیت میں بڑی لذت ہے۔ پھر سن لیں بھٹی صاحب، ماتم مجلس اعزا زنجیر زنی کما، اس اذیت میں بڑی لذت۔ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ زخم ماتم کو چھیلتے رہنا، ماتمیوں کے ہاتھ تو اٹھیں گے نا۔ نجم الحسن، زخم ماتم کو چھیلتے رہنا۔ بھائی توجہ، اگلا مصرع سنیں گے ہر ہاتھ اٹھ جائے گا۔ زخم ماتم کو چھیلتے رہنا، یہ سزا ہر جزا سے آگے ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، یہ سزا ہر جزا سے۔ میرے واجب الاحترام عزاداروں، میں نے کہا کہ اذیت، کچھ ایسی اذیتیں بابا جی ان میں بڑی لذتیں ہیں، بہت لذتیں ہیں۔ میں بس ایک ہستی کا تذکرہ کروں گا جس نے اذیت میں لذت لی ہے، بلکہ جی اسے اذیت محسوس ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے لذت ہی لذت تھی۔ کچھ نام ایسے ہیں نام لیں تو داد آ جاتی ہے۔ نام ہے اس کا میسم۔ پچھلے ہاتھ نہیں اٹھے، تائید میں اٹھانا ہے۔ نام ہے، بولو، میسم۔ اے بادشاہ جی، نکی بھائی، میسم عربی نہیں تھا، ذیشان بھائی عربی نہیں تھا، عجمی تھا۔ بابا جی عرب کا رہنے والا نہیں تھا، مجھ عجم کا رہنے والا، بولتا عربی تھا، کھجوریں بیچتا تھا، دکان تھی کھجوروں کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دکان تھی کھجوروں کی۔ رحمت بھائی اگر ہاتھ نہ اٹھے میں اسی لفظ میں سلام کر جاؤں گا، لیکن عام دکاندار نہیں تھا۔ میسم اتنا دیانت بڑی مہربانی، دونوں ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ بہت شکریہ۔ دیانتدار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتے۔ جی بسم اللہ۔ ایک دن کشتی میں سفر کر رہے تھے، رجب کا مہینہ تھا۔ پھر سن لیں، رجب کا مہینہ تھا، 60 ہجری تھی۔ سفر کشتی میں کر رہے تھے کہ چلتے چلتے پانی کی ایک موج اٹھی، میسم کے سر سے گزری، دوسری جانب گری۔ میسم نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا، میسم یہ اِنَّ لِلَّهِ پڑھنے کا وقت ہے؟ اس نے کہا ہاں وقت ہے،
یہ جو پانی میرے سر سے گزرا ہے اس کی موجیں، اس کی بوندیں، اس کی لہریں میرے کان میں کچھ کہہ گئی ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا کبھی پانی باتیں کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں کرتا ہے جو پانی کو بطول کا حق مہربان دے۔ شاباش جی آپ جی بسم اللہ جی رجب جی ناہید بھائی جی کرتا ہے مگر ان کے جی بسم اللہ جو پانی کو بطول کا حق مہربان دے۔ انہوں نے کہا کیا کہہ گیا؟ انہوں نے کہا کوئی مرنے والا مر گیا۔ یہ میں نے میشم کی فضیلت پڑھی، یہی میشم ہے۔ دو فکرے اور میں سلام کر رہا ہوں۔ یہ جب مولا بازار میں جاتے تھے تو میشم مولا کے پیچھے چل کے جہاں علی کی نالین نقش چھوڑ کے اٹھتی تھی، میشم اس نقش سے اپنا پاؤں بچا کے زیارت کی، بھائی توجہ، زیارت کی شرف حاصل کرتے ہوئے میشم آگے بڑھتا۔ چلتے چلتے ایک دن بادشاہ نے فرمایا میشم ذرا میرے قریب آؤ۔ میشم قریب آئے، فرمایا میشم یہ پودا دیکھ رہے ہو؟ چھوٹا سا پودا کھجور کا ہے۔ جی مالک دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا میشم جب یہ پودا درخت بن جائے گا نا تو اس کی بلندی کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر تیری آنکھیں نکالی جائیں گی، پھر تیری زبان کاٹی جائے گی۔ میشم آواز دے کے کہتا مولا آپ کی زبان سے نکل گیا، تقدیر بن گیا، لیکن صرف اس میں بتا دیں کہ میرے ہاتھ بھی کٹیں گے، میرے پاؤں بھی کٹیں گے، میری آنکھیں بھی نکلیں گی، میری زبان بھی کٹے گی، میں سولی پہ بھی چڑھوں گا، لیکن صرف اتنا بتا دیں کب؟ فرمایا جب یہ پودا درخت بن جائے گا۔ مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا میری ولایت کا اقرار۔ میشم علی کی نالین پہ پیشانی رکھ کے کہتا ہے مولا یہ پودا ابھی درخت بن سکتا ہے۔ جی بسم اللہ، یہ پودا جی بسم اللہ، آپ جی سلامت رہے، یہ پودا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، یہ پودا ابھی درخت بن سکتا ہے۔ جی میاں جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، پودا ابھی درخت بن سکتا ہے۔ فرمایا نہیں، اپنی ارتقائی شاباش پودا جوان ہو گیا، درخت بن گیا۔ فکرہ سنیے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا، میں فکرہ کہہ رہا ہوں۔ پودا درخت بن گیا، تخت پہ اس نسل کا بچہ آ گیا جس نسل کے بچے آج بھی جلسوں میں باپ ڈھونڈتے ہیں۔ شاباش، جسے بات پہنچا وہ ہاتھ اٹھائے۔ جی بسم اللہ، جی سلام، جی عمران بھائی، جی بسم اللہ۔ تخت پہ ابن زیاد آ گیا، آپ سلامت رہیں۔ تخت پہ ابن زیاد آ گیا، سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ۔ ابن زیاد کو بتایا گیا علی کا ایک ملنگ، علی کا ایک دانا ملنگ، دیوانہ نہیں، دانا ملنگ، مسجد میں جائے تو علی علی کرتا ہے، چوک میں جائے تو علی علی کرتا ہے، کہتا اسے زنجیروں میں جکڑ کے لاؤ، زنجیروں میں جکڑ کے، میں نے ساری بات چھوڑ دی، زنجیروں میں جکڑا ہوا میشم کائنات میں آزادیاں بانٹتے ہوئے ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ میشم کا پہلا قدم دربار کے اندر آیا، یا علی کی آواز بلند ہوئی۔ ابن زیاد آواز دے کے کہتا میشم تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ میشم ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہتا بے غیرت، تمہیں نہیں پتا علی کی ولایت اور موت کا ڈر ایک دل میں جمع نہیں ہے۔ شاباش، میں جلدی کرنے دینا، مجھے وقت تھوڑا ہے، میں جلدی گزر جاؤں گا۔ یہ آواز دے کے کہتا تو ڈرتا نہیں، یہ عام موت نہیں، میں پہلے تیرے پاؤں کاٹوں گا، پھر تیرے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تیری آنکھیں نکالوں گا، پھر تیری زبان کاٹوں گا۔ یہاں تک آیا کہ میشم زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگا دیکھا موت کی تکلیف کے ذکر نے تیری عقل چھین لی۔ میشم آواز دے کے کہتا بے غیرت، موت کی تکلیف سن کے نہیں ہنسا، علی نے ترتیب یہی بتائی۔ شاباش، جی بسم اللہ، آباد رہے، سلامت رہے۔ علی نے ترتیب یہی بتائی تھی۔ میشم سولی پہ چڑھ گئے، پیر کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، ہاتھ کٹ گئے، نالے حسین جاگنا، آنکھیں نکل گئی کہ بغیر آنکھوں کے صبح قیامت تک دیکھنے والا میشم مسکرایا اور آواز دے کے کہتا اور کوفہ والو، آج میں تمہیں علی کو وہ فضائل سناؤں جو تم نے آج تک نہیں سنے۔ میشم سولی پہ لٹکے ہوئے، کوفہ کے لوگ طواف کرتے ہوئے، میشم پڑھتے ہوئے، یاد رکھنا مجھے میرے مولا علی نے بتایا تھا آدم کی توبہ میں نے قبول کروائی،
کی کشتی کنارے پہ میں نے لگائی، میں نے کنارے پہ لگائی، ابراہیم پہ نار کو گلزار میں نے کیا، اسماعیل کی چھری پہ رکھی ہوئی تھار کو حیات کے بارے میں نے بدلا، عیسیٰ کو تخت پہ میں نے بٹھایا۔ ابھی طرح کے فضائل پڑھ رہے تھے کہ آواز دے کے کہتے رکو، اب میں تمہیں علی کا بتایا وہ ہنر سکھاؤں جو میرے مولا نے سکھایا تھا۔ تیرا باپ وہ نہیں جو تیری ماں نے بتایا ہے، تیرا باپ وہ نہیں جو محلے والے کہتے ہیں، تیرا باپ وہ نہیں جو دنیا سمجھتی ہے۔ میری سب لوگوں کے اصلی بات پڑھ رہے تھے، ایک جاسوس لوڑا کہتا پتا ہے، میری سب لوگوں کی اصلی بات بتا رہے، کہتا جلدی کرو اس کی زبان کاٹو، کہیں